بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم سب سے پہلے تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ انہوں نے بدھ کے روز پھر جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل ایم کیو ایم جو ہے، جس کی قائد بانی و قائد الطاف حسین ہے، وہاں جو یوم تاسیس منایا گیا ہے، وہ اس میں یوم تاسیس میں جو ہے وہ کیا کچھ کہا گیا ہے، یہ بتائیں گے آپ کو۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو جو 18 مارچ کو جو کراچی میں جو ایم کیو ایم پاکستان نے جلسہ کیا ہے، وہ جلسہ کیا تھا، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ کسی طرح بھی مفاہمانہ کوئی رویہ، کوئی وہ جو کہنا چاہیے کہ ایک سیاست میں یا جمہوریت میں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے والی بات ہوتی ہے، اسے کسی طرح اپنانے کو تیار ہی نہیں۔ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب کی پیشی کس طرح ہوئی، کتنے بڑے جتھے کے ساتھ کس طرح وہ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ آور ہوئے، جس طرح غنڈہ گردی، پھر جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کو توڑ دینا، شیشے توڑ دینا، اور لا قانونیت کی انتہا تھی۔ لیکن اس کے باوجود عدالت جو ہے اس پر کسی بات کا نوٹس نہیں لے رہی کہ خود جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، باہر غنڈہ گردی ہوئی ہے، ساری اطلاعات تھی۔ لیکن ان کو یا تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا عدالت کو، اور عدالت نے ڈر کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں مطیع اللہ جان صاحب، تو انہوں نے اپنے ولاگ میں جو ہے بہت ساری راز کی باتیں یا جو اندر کی باتیں یا یہ جو سازش ہے کہ جی عمران خان صاحب جو اس وقت تک اتنے طاقتور کیوں ہیں، اور ان ساری جو پوری جو ان کی طاقت ہے اس کے پیچھے کون کون ملوث ہے، تو بڑی انہوں نے تفصیل سے یہ باتیں کی ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک تو عدالت نے بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب جب عدالت تک پہنچ ہی گئے تھے تو ان کو عدالت اندر آنے کا موقع دیتے، وہ جی عدالت جو ہے وہ خود چلی گئی گاڑی تک اور وہ فائل دستخط کرا کے لے گئی، پھر وہ دستخط والی فائل غائب بھی ہو گئی۔ اور یہ سارا کوئی بڑے سازش کے تانے بانے ہیں۔ اصل میں عمران خان صاحب کو بچانا تھا، چونکہ وہ توشہ خانہ کیس میں ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اب اگر وہ پیش ہو جاتے تو فرد جرم عائد ہو جاتی، لیکن اس لیے ان کو پیشی سے بھی بچایا گیا، حاضری لگوائی گئی، پھر فائل غائب ہو گئی۔ اور مطلب عمران خان صاحب کو ہر حال میں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ طاقتوں کی حمایت یقیناً حاصل ہے۔ اور اس حوالے سے خود جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا کہنا ہے، انہوں نے اپنی بے بسی اور لاچاری کا، جس طرح کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، تو اس پہ الطاف حسین صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا۔ تو آج بھی جو وفاقی وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا کہنا ہے کہ ریاست جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ایکشن لے۔ تو یہ تو صاف ظاہر ہو گیا مریم اورنگزیب کے بیان سے کہ ریاست اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے۔ اور مریم اورنگزیب کے بیان سے یہ اندیہ بھی ملتا ہے کہ حکومت تنہا کھڑی ہے، بے بس ہے، پاور لیس ہے، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، صرف ایف آئی آر درج کرا سکتی ہے۔ تو یہ لیکن جو خود مریم اورنگزیب نے ریاست سے اپیل کی ہے کہ ریاست ایکشن لے، یعنی حکومت ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ناظرین بات ہو گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے، جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، اور جو انہوں نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ کم از کم سیاسی اور جمہوری پارٹیوں کا نہیں ہوا کرتا۔ اب اگر جو کچھ 3 روز تک لاہور میں ہوتا رہا، زمان پارک کے باہر جس قسم کی غنڈہ گردی جو اسلام آباد میں ہوئی، اب اگر اس کو کوئی سیاسی پارٹی کا نام کیسے دے سکتا ہے؟ اب دہشت گردی، غنڈہ گردی اور کسے کہتے ہیں؟ جو جلاؤ گراؤ اور پیٹرول بم مارنا، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ایک آنسو گیس کے شیل مارنے کی بھی بات کل کی گئی تھی پولیس کے اوپر، تو اور کیا دہشت گردی کے کوئی سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے؟ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا یقیناً جو ہے ادراک سب کو ہونا چاہیے کہ سیاسی پارٹیاں
اس طرح کے عمل جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا عمل جو ہے وہ سیاسی انداز میں اسمبلیوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ واحد عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. عمران خان صاحب واحد وہ لیڈر ہے کہ جنہوں نے اسمبلیوں میں ہوتے ہوئے اسمبلیوں سے استعفے دیے، اسمبلیوں کو توڑا، سڑکوں پر آ کر اب لوگوں کے سر توڑ رہے ہیں. تو یہ سیاست جو ہے کم از کم وہ کسی جمہوری سیاسی جماعت جو ہے وہ کم از کم یہ نہیں کر سکتی. تو یہ تو بات ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو یوم تاسیس تھا، تو وہ 18 مارچ کو یہاں ظاہر کے سندھ کے شہری علاقوں کراچی حیدرآباد یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں جس طرح منایا گیا. لندن میں باقاعدہ وہاں لندن کا ایجویئر کا جو علاقہ ہے وہاں ایک ہال ہے، کمیونٹی ہال ہے، وہاں اس کی باقاعدہ تقریب ہوئی، اور اس تقریب سے جو بانی و قائد ایم کیو ایم ہے الطاف حسین، انہوں نے ٹیلی فونک خطاب کیا، اور اس تقریب سے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی، اور جو سیکرٹری اطلاعات ہیں قاسم علی رضا، اور جو دیگر ممبران ہیں جو رابطہ کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ارشد حسین صاحب اور دیگر نے بھی خطاب کیا. تو اس خطاب میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں. یوم تاسیس کے حوالے سے بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے جو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اس پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب جتنی بھی سازشیں کر لی جائیں ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو کاغذی فیصلے ہیں چاہے وہ کسی عدالت کے ہو کہیں کے بھی ہوں، تو یہ کاغذی فیصلوں سے بھی ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. الطاف حسین نے دو ٹوک واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے کہ الطاف حسین لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، الطاف حسین لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. تو یہ تو الطاف حسین صاحب کا پیغام ہے. اب وہ جو وہاں یوم تاسیس پہ جو تقریب ہوئی ہے جس سے جو رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران نے خطاب کیا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں. لندن میں ہونے والے یوم تاسیس کے اجتماع سے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفا پرستوں کا فیصلہ ہے کہ الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہے. قاسم علی رضا صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا برطانیہ کی عدالت نے ایک ناقابل فہم فیصلہ کیا. سفیان یوسف نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عدالتوں سے انصاف 2% مرات یافتہ طبقے کو ملتا ہے. لندن میں ہونے والی یوم تاسیس کی تقریب سے ہاشم اعظم، یاسمین نوین، ندیم شیخ، سمیع الدین، عبدالحفیظ، معین خان، اطہر عزیز اور فاروق مرتضیٰ نے بھی خطاب کیا. مصطفیٰ عزیز آبادی نے یوم تاسیس کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ جعلی ایم کیو ایم ہے اور 2016 میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے پیدا کی گئی ہے، لہذا انہیں ایم کیو ایم کا 39واں یوم تاسیس منانا زیب نہیں دیتا. مصطفیٰ عزیز آبادی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جو لوگ ایم کیو ایم اور مہاجر سیاست کو دفن کرنے آئے تھے، آج وہی ایم کیو ایم اور مہاجر نام پر سیاست کر کے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. مصطفیٰ عزیز آبادی نے خالد مقبول پر بھی مصطفیٰ عزیز آبادی نے جو ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، ان پر بھی تنقید کی، اور ان کا کہنا تھا یوم تاسیس کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ تہذیب ہماری طاقت ہے، تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ جس روحانی باپ نے تمہیں نام، مقام، عزت اور شہرت دی، اس روحانی باپ کی جائیداد پر دعویٰ کر کے اسے گھر سے نکالنا، کیا یہی تمہاری تہذیب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جن ماؤں اور بہنوں نے الطاف حسین کی اپیل پر تمہیں ووٹ دے کر ہر الیکشن میں کامیاب بنایا، ان بہنوں کے آنچل پر ہاتھ ڈالنا یہ تمہاری تہذیب ہے؟ مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا تھا کہ یہ طاقت رکھنے والوں کا فیصلہ ہے کہ ایم کیو ایم پی یعنی ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم ہے، لیکن دنیا بھر کے وفا پرستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہے، اور وہی اصل ایم کیو ایم ہے جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہے. تو ناظرین یہ تو تھی جو یوم تاسیس کے حوالے سے لندن میں تقاریب منعقد ہوئی. اب جو کراچی میں جو جلسہ ہوا، اس جلسے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جلسہ کرنے والا تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی ہمارا جلسہ یا ہمارا پروگرام جو ہے ناکام ہو گیا، لیکن اس جلسے
کے جو شواہد سامنے آئے ہیں، جو لوگ وہاں گئے ہیں، جنہوں نے خود جا کے جائزہ بھی لیا ہے، اور ان میں ظاہر ہے کہ پرانے تجربہ کار لوگ اور جو لوگ اب تک ایم کیو ایم کے جلسے دیکھتے رہے، ہم نے بھی ظاہر ہے کہ گزشتہ 30-35 سالوں میں ایم کیو ایم کے جلسے کور کیے ہیں، ان کی ریلیاں، ان کے پروگرام کور کیے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو ابھی میری ایک ایم کیو ایم کے، جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہے، رہنما، ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ اتنے لوگ تو ایم کیو ایم کے جنرل ورکر اجلاس میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا یہ کہنا تھا، یہ تو جلسہ بھی نہیں، جلسی تھی، بلکہ جلسی سے بھی چھوٹی کوئی چیز تھی۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ اسی باغ جناح میں جب ایم کیو ایم، اصل ایم کیو ایم نے جب صرف خواتین کا جلسہ کیا تھا، میرا خیال ہے کہ خواتین کو اتنی بڑی تعداد میں نکالنے کا جو کام ہے، اس کی مثال پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ممکن ہے ہماری پیدائش سے پہلے کسی نے یہ بات اپنے طور پہ دیکھی ہو، لیکن ہمیں کسی کی کوئی ایسی بات کہی ہوئی بھی نہیں ملتی کہ پہلے بھی کوئی ایسا جلسہ ہوا ہو کہ جس کے نتیجے میں خواتین کم از کم اتنی بڑی تعداد میں کسی جلسے میں آئی ہوں۔ تو یہ وہی جگہ تھی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ باغ جناح میں جس طرح انتظامات کیا گیا، ایک تو گراؤنڈ ہی چھوٹا ہے وہ، پھر اسٹیج جس طرح بنایا گیا، پھر ایک اور بات سامنے آئی ہے، بلکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جلسے کے جو اصل منتظم ہیں وہ اس بات کے ماہر ہیں کہ لوگوں کو کس طرح جلسے میں لایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو باقاعدہ پے کیا جاتا ہے۔ ایک تو بریانی کے پلیٹ والی بات ہوتی ہے، اور پانی کی بوتل بھی دی جاتی ہے، فری ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے، باقاعدہ گھروں سے نکالا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد کو ایک مناسب سی رقم جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ہی ایک رہنما نے کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ ان کے بھی تحفظات ہیں، لیکن وہ اب بھی موجود ہیں وہاں پر۔ دوسری بات ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اس جلسے میں جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں، اور جو خالد مقبول کے بعد نمبر 2 کہلاتے ہیں، جو اب آخری نمبر پہ چلے گئے، عامر خان صاحب، وہ موجود نہیں تھے۔ پھر ہم پہلے بھی بتاتے رہے کہ سابق میئر کراچی اور جو ڈپٹی کنوینر ہیں وسیم اختر، جو ظاہر ہے کہ پی ایس پی کے زمانے کے بعد اور مصطفیٰ کمال صاحب کو سینئر ڈپٹی کنوینر بنائے جانے کے بعد ناراض ہیں، اور اب تک گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی جلسے میں نہیں تھے۔ پھر ڈاکٹر صغیر احمد کے بارے میں متعدد اطلاعات ہیں کہ ان سے باقاعدہ ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے، اس حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ ڈاکٹر صغیر احمد کی رہائش گاہ جو گلشن اقبال 13D میں ہے، وہاں گزشتہ دنوں بڑی اہم میٹنگز ہوتی رہی ہیں، جس میں اہم رہنما شرکت کرتے رہے ہیں، اور ایک نئے گروپ کی تیاری جو ہے اس پر بات ہوتی رہی ہے۔ جب ان سرگرمیوں کی اطلاع بہادر آباد پہنچی تو وہاں اس کا بڑا نوٹس لیا گیا، اور ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا۔ وہ استعفیٰ جو ہے وہ کسی وقت بھی جو اس کی جو کہانی جو ہے منظور کی یا نہ ہونے کی یا منظور ہونے کی، وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو اور لوگ اس جلسے میں نہیں گئے، ان میں سلیم تاجک صاحب، وسیم آفتاب، ڈاکٹر صغیر احمد، ایک اور رہنما ہے شاہد پاشا صاحب، وہ بھی جلسے میں نظر نہیں آئے۔ اور خواجہ اظہار الحسن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تاخیر سے پہنچے، اور جب وہ تاخیر انہیں ہو گئی تو باقاعدہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو ہے ان سے رابطہ کروایا اور کہا کہ کیوں نہیں پہنچے، فوراً پہنچیں، کیوں، کہاں تاخیر ہو گئی، کہاں رہ گئے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایکٹیو نظر نہیں آئے، جلسے میں نظر نہیں آئے، اور کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جب سے پی ایس پی ایم کیو ایم میں ضم ہوئی ہے تو اب وہاں پہ کنٹرول بھی پی ایس پی کے رہنماؤں کا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں۔ وسیم اختر بالکل نہیں آ رہے ہیں، بہت عامر خان بھی ظاہر ہے کہ سائٹ ہو چکے ہیں، جو سب سے اول کے سینئر ڈپٹی کنوینر تھے، نیکسٹ ٹو خالد مقبول صدیقی تھے، اب نیکسٹ ٹو جو ہے یا جو صفحے اول کو جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں وہ اب مصطفیٰ کمال ہیں، جبکہ ان سے زیادہ سینئر ڈاکٹر فاروق ستار ہیں، وسیم اختر ہیں۔ فاروق ستار بھی اب دوسرے درجے کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہو گئے ہیں، پہلے درجے کے پہلے نمبر پر جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال ہیں سرگرمی اور فعال ہونے کے اعتبار سے،
ورنہ تو نسرین جلیل صاحبہ بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی پریس کانفرنس یا جلسے میں آ جاتی ہیں، لیکن جو اصل فعال کردار ہے بحیثیت سینئر ڈپٹی کنوینر اول کے، وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ہے۔ اور کل کے جلسے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کل کا یوم تاسیس کا جلسہ تھا وہ ایم کیو ایم کا کم اور پی ایس پی کا زیادہ تھا، اور جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم میں آنے سے قبل یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ساری قومیتوں کے لوگ اور مہاجر ہی نہیں، اور میں تو مہاجر سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتا ہوں، یہ ان کے ریکارڈ پر ہیں یہ بیانات کہ میں مہاجر سیاست پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، تو وہ بہرحال دوبارہ سے مہاجر سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے جو پورے جو لوگ تھے جب وہ پی ایس پی میں تھے، اور جس طرح وہ ان علاقوں میں جب گئے تھے جہاں پر ظاہر ہے کہ جو دیگر زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کو بڑی تعداد میں لے کر آئے تھے، تو اس جلسے میں بھی وہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کو لایا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کا جو جلسہ تھا وہ اس میں غیر مقامیوں کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک تھی۔ تو ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان کا جو یوم تاسیس کا جلسہ ہے، اس حوالے سے بعض تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ جلسے میں یعنی ایم کیو ایم کے جلسے ایسے کبھی بھی نہیں ہوتے تھے، جنرل ورکرز اجلاس ضرور ایسے ہوا کرتے تھے، لیکن جلسے ایسے کبھی نہیں ہوئے جیسا یہ، یعنی بہت ہی کم تعداد کا کمزور ترین جلسہ، اور بیشتر لوگ جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، جو مرکزی جو قیادت کے لوگ تھے جن کے ابھی آپ کو ہم نے نام بھی گنوائے۔ تو ناظرین، یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اب اس جلسے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان اب بھرپور انداز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو عوام میں جانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں پاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام میں وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے، وہ ساکھ نہیں ہے، اور جو عام انتخابات اگر ہوں گے تو ایم کیو ایم پاکستان کو اگر اس جلسے کی بنیاد پر بھی دیکھا جائے جو جنا گراؤنڈ میں کیا گیا ہے، تو وہ مینڈیٹ نہیں ملنے والا جو 2018 میں بھی کسی طرح مل گیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس آئندہ عام انتخابات میں جانے کے لیے نہ کوئی نعرہ ہے، نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی ساکھ ہے۔ اور جہاں تک بیانی کی بات ہے، نعرے کی بات ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یوم تاسیس کے جلسے میں کوئی بیانیہ نہیں تھا، کوئی نعرہ نہیں تھا، گھسے پٹے جملے، اور لوگوں کو اب لوگ جو ہے ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ان کو کوئی پریکٹیکل کام چاہیے۔ آپ اپنا تو پریکٹیکل کام کر رہے ہیں حکومت میں شامل ہو کر، لیکن اس حکومت میں شمولیت سے آپ عوام کو کیا فائدہ دے رہے ہیں، کارکنوں کو کیا اپنے فائدہ دے رہے ہیں، جو کراچی اور حیدرآباد خاص طور پہ ان کو آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں۔ تو آپ کی حکومت میں شمولیت جو ہے وہ اپنے لیے جو لوگ شامل ہیں اور جو ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو مراحت ملنے کی حد تک تو محدود ہے، لیکن آپ کی حکومت میں شمولیت سے کسی عام آدمی کو، عام کارکن کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو لوگ آپ پر اب کیا اعتبار کریں، کیوں یقین کریں۔ اور ناظرین، ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اور بات پی ٹی آئی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کراچی میں جو ایک احتجاجی کوئی پروگرام کر رہی تھی، تو وہاں جو پی ٹی آئی کے جو پہلے سابق صدر ہیں کراچی کے، فردوس شمیم صاحب، جو سندھ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے، لیکن جو اب نئے صدر بنائے گئے ہیں آفتاب صدیقی صاحب، وہ آئے اور انہوں نے فردوس شمیم نقوی صاحب سے جو ہے مائک باقاعدہ چھین لیا اور ان کو تقریر کرنے سے روک دیا، جس کے بعد ان کی فردوس شمیم نقوی صاحب کی آفتاب صدیقی صاحب سے تکرار بھی ہوئی، اور فردوس شمیم نقوی ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس حوالے سے ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ تو یہ تو یعنی پی ٹی آئی میں بھی پہلے بھی گروپ بندیاں تھیں، اب بھی ہیں، اور نظر یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی کراچی میں اب وہ فعال کردار ادا کرنے کے قابل نظر نہیں آتی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔